أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خير ناصر ومعين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك أيها الإمام المظلوم أيها الإمام الغريب أيها الإمام الشهيد يا أبا عبد الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ماہ ازاں ماہ گریہ ماہ شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، آپ سب کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی۔ آج عاشورہ میں پڑھے گئے سلوگنز اشعار رجز کے آخری پیغام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا وہ خوبصورت رجز جس نے دنیا کو بیدار کی، جو بیداری کی گھنٹی ثابت ہوئی، جس کے بعد ہمیشہ کے لیے یزیدیت نابود اور خاک میں مل گیا۔ قلب زینب کو طاقت اور پاور اور نو کے نیزہ سے حسین نے تلاوت اور اسلام کو بقا، خانہ کعبہ کی تضمین اور قرآن کو زندہ کیا۔ وہ رجز کیا ہے جس میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرما رہے ہیں القتل اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ اس کو بہت خوبصورت فریم بنا کر ہم سب کو اپنے بیڈ رومز میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں لگا دینا چاہیے۔ درس زندگی ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ جملہ، جس کے اندر سے اخلاق پہ آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہو، جس میں عرفان میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہو، ایون سائیکلوجی کو اگر آپ سمجھنا چاہو، اسی جملے میں امام حسین علیہ السلام نے سائیکلوجی کے تمام تر اصول اور پرنسپلز کو آپ نے بیان کیا ہے۔ ایک خوبصورت پرسکون زندگی گزارنے کا راز اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز اور عاقبت بخیری کی چابی آپ نے جو ہے اس رجز میں نشاندہی کی ہے۔ القتل اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ اولا عربی زبان میں برتری کو کہا جاتا ہے، ترجیح جس چیز کو آپ دیتے ہیں۔ آپ کی لائف میں کس چیز کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، آپ کی لائف میں کس چیز کو آپ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ساتھ آپ اسی چیز کو چوز کر لیتے ہو، یہ بہت اہم ہے کہ پیورٹیز میں کیا چیز آتے ہیں آپ کی لائف میں۔ امام حسین علیہ السلام جو بہت مشہور ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہیہات من ذلہ، کہ امام فرماتے ہیں القتل اولا من رکوب العار، شہادت اولا ہے، شہادت برتر ہے، شہادت بہتر ہے عار ہونے سے۔ عار کا مطلب ذلیل ہونے سے، حقیر ہونے سے، پست ہونے سے۔ والعار اولا، اور انسان کا بظاہر ذلیل ہونا، انسان کا بظاہر چھوٹا پڑ جانا، بظاہر کچھ لوگوں کے نظروں میں آپ کو حقیر کر دیا جائے، امام فرماتے یہ حقارت ایکسیپٹ کر لو، یہ بہتر ہے کس چیز سے؟ من دخول النار، جہنم کے آگ میں پھینکے جانے سے اس ذلت کو خریدنا بہتر ہے۔ ویسے قتل بہتر ہے ذلت سے، یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جہنم کے آگ میں دھکیلے جانے سے بہتر ہیں آپ ذلت کو، ظاہری ذلت جسے کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے ہاں آپ کو عزت ملے گی، جسے دنیاوی ذلت کہا جاتا ہے، اس کو خریدنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں لائف میں کبھی کبھار، کہ ذلت اور خواری میں اور عزت میں یا
شہادت اور شجاعت میں، ایثار میں، فداکاری میں انسان کو جو ہے کسی نہ کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے، اور آپ کو ایک چیز کو چوز کرنا پڑتا ہے۔ شہادت باعزت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس رجز میں میسج دے رہے ہیں۔ جنگ صفین میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جب صفین کے اس علاقے میں اس جگہ پر آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ معاویہ نے پانی کو گھیر میں لے لیا ہے، اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اب امام علی علیہ السلام کے لشکر کے پاس ایون پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ تو یہاں امام علی علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا پانی کو انہوں نے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اب تم لوگوں کے سامنے دو آپشن ہیں، یہ کہ پیاسے رہو اور ہلاک ہو جاؤ، یا یہ کہ یا علی مدد کہو، مجھ پر ٹرسٹ کرو، کھڑے ہو جاؤ، جنگ لڑو اور پانی کو ان کے محاصرے سے نکال لو، اور لیکن یہ بات یاد رکھو تم میں سے بہت ساروں کو شہادت کے جام کو نوش کرنا پڑے گا، مگر الحیات فی موتکم قاہرین، تم ذلت اور خواری کے ساتھ زندگی اسی طرح گزارو گے، یہ شکست ہے، اور اگر تم جنگ لڑتے ہوئے عزت کے موت کو قبول کرو گے تو یہ عزت ہے۔ ایک اہل سنت کی بک ہے بہت مشہور، مناقب شہر آشوب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 میں وہ کہتا ہے کہ امام علی کا یہ قول الحیات فی موتکم قاہرین، یعنی ذلت اور خواری کے ساتھ زندگی کرو تو یہ شکست ہے، یہ تمہاری ناکامی ہے، لیکن جنگ لڑو اور عزت کے موت کو اگر تم نے نصیب بنا لیا، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ ایک سکسسفل لائف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تاریخی جملہ ہے اور پورے بشریت کے لیے اس کے اندر نجات کا راستہ علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، ابن شہر آشوب کہتا ہے۔ اس کے بعد لشکر کو یہ حقیقت بتلانے کے بعد بہت سارے لوگ یا علی مدد کہے تیار ہوئے، اور آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو فرسٹ ٹائم آپ نے کہا، بیان فرمایا کہ حسین آپ لیڈ کرو گے اس جنگ کو، اس حملے کو، اور آپ نے جو ہے انشاءاللہ پانی کو جو ہے ان کے حصار سے، ان کے قبضے سے آزاد کرنا ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو لیڈ کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 میں ہے کہ حملہ کیا اور پانی کو بنی امیہ کے، معاویہ کے محاصرے سے آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے، پورے لشکر سیراب ہوئے، مگر یہ کہ ان کو بھی پانی، دشمنوں کو بھی ایون پانی پلایا اور ان کو بھی سیراب ہونے کا موقع دیا۔ اور بہار الانوار کے مطابق یہ ہے کہ یہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پہلی جنگ تھی جس کو آپ نے لیڈ کیا، اور پانی آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اول فتح ببرکۃ الحسین علیہ السلام، یہ پہلی فتح ہے حسین ابن علی کی برکت سے، جس میں حسین نے آج جو شب عاشور رجز آپ نے کربلا میں پڑھا، وہاں پر بچپن میں آپ نے عمل کر کے دنیا کو پروف دیا کہ آپ پیاسے ہو، آپ خالی ہاتھ ہو، لیکن عزت کی موت کو اگر آپ نے سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، اور آپ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ زندگی ہے، اور خدا نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو کامیابی دی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ذلت کو خرید لیتے ہیں لیکن عزت کی موت کو گلے سے نہیں لگاتے، جیسے حسان بن ثابت، یہ وہ شخص ہے جو میدان غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ کا جملہ پڑھنا ہی تھا۔ یہ شخص آتا ہے اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، بہت خوبصورت شاعری کرتا ہے، مولا کے فضائل کو بیان کرتا ہے، اور کہا بخن بخن مولا، مطلب آپ میرے لیے ولی ہو، میں آپ کی امامت اور ولایت کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ مجھے دعا دے دیجئے گا، تو رسول خدا نے بہت عجیب انداز میں دعا دی۔ رسول خدا نے فرمایا حسان جب تک تم علی اور اولاد علی کے حمایت کرو گے خدا تمہاری مدد فرما دے گا۔ یہ عجیب دعا ہے، جب تک تم علی اور اولاد علی کی حمایت کرو گے،
آپ ولایت کا دفاع کرو گے خدا تمہاری مدد فرما دے گا۔ خصائص الائمہ صفحہ نمبر 42 اور الارشاد جلد نمبر 1 میں یہ حسان بن ثابت کے حوالے سے آیا ہے، جس نے غدیر خم میں اشعار پڑھ لیے، دنیا جھوم اٹھے اس کی شاعری کو سننے کے بعد، مولا علی کے فضائل میں جو کچھ اس نے بولا لکھا۔ اور جنگ خندق میں یہی حسان بن ثابت وہ شخص ہے جو رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور حضرت صفیہ جو رسول خدا کی پھپھی ہوا کرتی تھی، جنہوں نے خواتین کو لیڈ کیا اور خواتین کو ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا، وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آ کر پیچھے چھپا ہوا ہے، دیکھا وہ حسان بن ثابت ہے۔ جناب صفیہ ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہودی کچھ فوجی ہے، وہ ان کو بھگاتے ہوئے پیچھے سے آیا ہے اور وہ چھت پر ہے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا حسان یہاں ساری خواتین ہیں، تمہاری عزت موجود ہے، اٹھو اور جا کر ان کو مار ڈالو۔ حسان نے کہا میں جنگ چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، مجھے لڑنا ہوتا میں وہاں پہ لڑتا، میں نہیں کر سکتا۔ تو رسول خدا کی پھپھی جناب صفیہ خود جاتی ہے اور پیچھے سے ان یہودیوں کو واصل جہنم کرتی ہے۔ تب جناب صفیہ نے فرمایا اے حسان اب جاؤ ان جنازوں کو پھینک دو، کہیں دفنا دو۔ اس نے کہا مجھے جنازوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ذلت کی زندگی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور عزت کی موت کو سینے سے لگا کر، گلے سے لگا کر عاقبت بخیری کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ خاندان غفاری میں سے 2 جوان شب عاشور کربلا میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائی ہی اس خاندان کے مردوں میں سے رہ گئے ہیں، بٹ یہ کہ قیس غفاری جو ہمارے والد تھے، جو صحابی رسول خدا تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر کبھی کربلا میں حسین کو ضرورت پڑے تو میری طرف سے یہ وصیت ہے، تم لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرنی ہیں۔ یا سید الشہداء ہمارے نذرانے کو آپ قبول کر دیجئے گا، کیونکہ ہم ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ بس دل میں ایک ارمان ہے، جب ہم دونوں بھائی لڑ رہے ہوں گے تب آپ ہمیں سامنے سے دیکھتے رہیے گا اور ہمیں دعا دے دیجئے گا۔ اور قیس غفاری کے یہ 2 خوبصورت ٹوینز بچے لڑنے کے لیے مقتل کے جانب جاتے ہیں تو سید الشہداء سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ وہ 2 جوان ہیں جنہوں نے عزت کی موت کو گلے سے لگا لیا اور ذلت کی زندگی کو پست اور پشت کر دیا، اور اس طریقے سے رسول خدا کو، میرے بابا علی مرتضیٰ کو اور میری مادر جناب سیدہ کو اپنے استقبال کے لیے کربلا کی جلستی زمین پر دعوت دے دی۔ اس قدر عظیم لوگ اس دنیا میں موجود تھے۔ حضرت زہیر بن قین کو آپ دیکھ لیجئے، بہت بڑے وہ تھے، پراپرٹی کے مالک تھے، بزنس مین تھا، اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ جو دلہم ان کی وائف تھی، جب مولا حسین کا دعوت نامہ آتا ہے اور وہ اپنی وائف کو قریب بلا کر کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو ڈیورس دینے جا رہا ہوں، طلاق دینے جا رہا ہوں، تو وہ بہت زیادہ روتی ہے، اپنے آپ کو دلہم نے جو ہے زہیر کے قدموں میں گرا دیا اور کہا زہیر اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تو مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیے گا۔ زہیر نے کہا بزنس تمہارے نام کر دیا ہے، پراپرٹیز تمہارے نام کر دیا ہے، باغات تمہارے نام کر دیا ہے، تم زندگی گزار لو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں چلا حسین کے ساتھ۔ کیونکہ حسین کی دعوت کو میں اگر قبول نہ کروں، ایکسیپٹ نہ کر لوں، حسین کے عزم کو میں اگر نہ اپنا لوں اور زبان پہ صرف حسین حسین کروں، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ تو یہاں دلہم، یہ جو میں سمجھتی ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا نا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کو جمیل پایا، میں نے کربلا کو جمیل پایا، اور اس کے بعد جو علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا میں جو پاور، جو فریشنس، جو طاقت دنیا نے دیکھ لی کہ 172 سٹیز میں پسے گردن ہاتھ باندھ کر، آپ تصور کریں، پسے گردن ہاتھ باندھ کر، گلے میں توق، ہاتھوں میں رسن، پیروں میں بھیڑیاں، مگر خدا کی قسم تاریخ میں کوئی ایسی منزل آپ کو نظر نہیں آتی جہاں علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ جھکی ہو،
جہاں زینب کبریٰ ویک پڑی ہو، جہاں زینب کبریٰ نے تنگدستی کا اظہار کیا ہو، جہاں زینب کبریٰ نے نا امیدی اور مایوسی دکھا دی ہو، ایک عجیب فریشنس جناب زینب میں تھی کہ ابن زیاد کے دربار میں اس لعین نے کہا من ہذہ المتکبرہ، یہ مغرور خاتون کون ہے، یہ طاقتور خاتون کون ہے؟ اور یہ ہے علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا کا فتح کہ دشمن اعلان کر رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ غریب الوطن کون ہے، یہ بھوڑی کون ہے، یہ ضعیفہ کون ہے، یہ بیچاری کون ہے، یہ ضعیفہ کون ہے، نہیں، اس نے کہا من ہذہ المتکبرہ، یہ مغرور، یہ پاورفل خاتون کون ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جنہوں نے آر کو دفنا کر، آسائشات کو دفنا کر، عزت کی موت کو اگر آپ گلے سے لگا لو گے، خدا آپ کو وہ فریشنس، وہ طاقت، وہ پاور عطا کر دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک خوبصورت جو جملہ آپ نے کہا کہ میں نے کربلا میں خدا کو جمیل پایا، میں نے شب عاشور کو جمیل پایا، میں نے مقتل میں اپنے بھائی کا گلا کٹتے جب دیکھا اس منظر کو جمیل پایا کہ حسین کا خون بہہ رہا ہے اور اسلام کے رگوں میں خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک اس جملے کو میں سمجھتی ہوں، زینب نے کربلا میں ایک بیوی کی خوبصورت ترین جھلک وفاداری اپنے شوہر کے ساتھ زینب نے کربلا میں دیکھا، جہاں زہیر کی بیوی دلہم نے کہا کہ پراپرٹی آپ دنیا کو دے دو، باغات آپ دنیا کے نام کر لو، بزنس آپ جس کے نام کرنا ہے کر لو، آپ حسین کو بچاؤ، میں حسین کی بہن زینب کو بچانے چلی، ما رأیت الا جمیلا۔ یہ خوبصورتی علی کے شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا کربلا کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک اور مقام جہاں ذلت کو دفنا کر عزت کو گلے سے لگنا کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، اور حسین کے اس رجز پر لبے کہا ہے، وہ ہے وہب کی بوڑھی ماں، جو جوان اکلوتا بیٹا جس کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے، اور جب قاتل نے جوان بیٹے کے سر کو بوڑھی ماں کے سینے کی طرف پھینکا تو یا علی مدد کہا۔ ابھی 2 دن ہوئے اس کو مسلمان ہو کے، دیکھ لیجئے آپ پاور کو دیکھ لیجئے، معرفت کو دیکھ لیجئے، عزت کو دیکھ لیجئے، بصیرت کو دیکھ لیجئے، اس سر کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہا اے لعین تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے جوان بیٹے کے سر کو میری طرف پھینک کر مجھے حسین سے بدظن کرو گے؟ یہ ہے حسین کے ساتھ دینے کا نتیجہ کہ آج تمہارے قبر پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا، تمہارا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ سنو، یہ میرا جواب ہے، ہدیہ جو دے دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے لال حسین کے نام پر میں نے ادا کیا ہے، یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی کہا اور اپنے جوان بیٹے کے سر کو قاتل کی طرف پھینکا، اور اسی انداز میں جو ہے قاتل کو واصل جہنم کیا۔ تب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ایک ایکشن کا خوبصورت ترین ریئیکشن علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا نے کربلا میں دیکھا۔ تب آپ نے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ عزیزان من، یہ وہ خوبصورت میسیجز ہیں جو امام حسین علیہ السلام شب عاشور اس رجز میں مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ عزاداری کو سمجھیے گا، عزاداری کے اندر موجود میسیجز کو پڑھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، اسے اپنے زندگی میں اپنانے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا خدا کس قدر خوبصورت لازوال نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ حجر ابن ادی نے جس طرح اپنے 6 بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر خود شہید ہوئے، تو آج اتنے سالوں بعد داعش نے اس کا جنازہ نکالا تو دیکھا داڑھی پر غسل کے پانی تک اب تک موجود ہے۔ یہ تو علی کا وعدہ ہے۔ آج حسین کے غربت کا واسطہ دیتے ہیں، آج زینب کبریٰ کا واسطہ دیتے ہیں، آج جو مانگنا ہے مانگ لیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ کو 100 لعن 100 سلام اور دعائے القمہ کے ساتھ 3 days جو کوئی کنٹینیولی پڑھ لے، اور جو بھی حاجت ہے پروردگار عالم آپ کی حاجت کو برآوردہ فرماتا ہے۔ دعائے عالیۃ المضامین ضرور پڑھیے گا، امام سے مخاطب ہو کر، خدا آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اس وقت کا واسطہ دے کر چند جملہ دعا مانگنا چاہوں گی۔ 70 قدموں کے فاصلے سے علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ بھائی کا گلا کٹتے دیکھ رہی ہے، شمر سینے پر سوار ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے ہاتھ سے حسین کے محاسن کو تھامے گردن پر خنجر چلا رہا ہے۔
آپ نے سیریس پیشنٹ دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں، جب بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پیروں کو سمیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں خون کے آنسو بہا کر امام زمانہ فرماتے، سلام ہو میری اس جدہ زینب کبریٰ پر، سلام ہو میرے غریب جد حسین پر، کہ ایک ہاتھ میں محاسن ہے، دوسرے ہاتھ سے شمر سینے پر سوار تلوار چلا رہا ہے۔ حسین پیروں کو سمیٹتا ہے اور پیروں کو پھیلاتا ہے۔ زینب آواز دیتی ہے، اے نانا حاضل حسین، یہ آپ کا حسین ہے۔ اس حسین کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگارا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری عزاداری کو قبول فرما دے، ہمیں کربلا پہنچا دے، ہمیں نجف دکھا دے، جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے ہی حسینی بننا نصیب فرما دے، گھروں کی پریشانیاں آسان فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے تجھے حسین کے خالی کنبے کا واسطہ ہے، ان کے گودوں کو آباد فرما دے، جو بے روزگار ہے تجھے حسین کی غیرت کا واسطہ ہے، انہیں روزگار عطا فرما دے۔ پروردگارہ رزق حلال میں اتنی برکت کہ حرام سے بے نیاز فرما دے۔ ان تمام دیکھنے والوں کے گھروں میں صلح و صفا، امن و آشتی، محبت اور ایمان کے نور کو منور فرما دے، مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، تاریخ قبور کو نور حسین سے منور فرما دے۔ آج جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں حسینی دسترخوان بچھانے جا رہی ہے، ہمارے مرحومین کو اس دسترخوان کا حصہ دار بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا۔